نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معزز مشائخ علماء کرام، معتکفین و معتکفات اور حضرات سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں اعتکاف کی اس مبارک مجلس میں ماہ رمضان کی آخری عشرے کی سعادت والی راتوں میں جمع فرمایا۔ الحمدللہ تعالی آج 29ویں رات ہے ماہ رمضان المبارک کی، اور یہ اللہ کا مہینہ، راتوں کو جاگنے کا مہینہ اور اس سے لو لگانے کا مہینہ اب رخصت ہونے کو ہے۔ آج اپنے مضمون کے تسلسل میں بات کر رہا ہوں امام ابو عبد الرحمن السلمی کی کتاب طبقات الصوفیہ، جس کا درس سلسلہ وار درس چل رہا ہے ترتیب کے ساتھ۔ آج اس کے 5ویں باب کا درس ہے، اور جن کی بات آج کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت سری السقطی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو الحسن سری بن مغلس السقطی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیخ تھے، حضرت جنید بغدادی کے شیخ تھے اور حضرت معروف کرخی کے مرید، خلیفہ اور شاگرد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کہا جاتا ہے اہل علم و معرفت کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ حضرت سری سقطی پہلے شخص ہیں جنہوں نے معرفت توحید کے موضوع پر بغداد میں اپنی زبان کھولی۔ توحید کی معرفت پر، معرف توحید پر جنہوں نے کلام کیا، وہ پہلے شخص بغداد کی سرزمین پر سری السقطی تھے۔ تصوف سارا توحید کی معرفت ہے۔ کسی سے پوچھا تصوف کیا ہے، اکابر اولیاء اللہ نے، انہوں نے کہا تصوف سارا حسن ادب ہے۔ کسی اکابر اولیاء اللہ میں سے پوچھا تصوف کیا ہے، انہوں نے فرمایا تصوف نہ کسی رسم کا نام ہے نہ علم کا نام ہے، تصوف سارا حسن اخلاق ہے۔
یہ ہے تصوف صوفیاء کا، یہ ہے تصوف صوفیاء کا، اولیاء کا۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صوفیاء اور عارفین بغداد کے امام تصور ہوتے تھے۔ ان کو اہل معرفت، اہل سلوک امام البغدادیین کہتے تھے۔ تو آج رات ان کی تعلیمات اور فرمودات کا ذکر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے شیخ حضرت سری السقطی سے، فرماتے ہیں جو حضرت جنید بغدادی کہ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا پرانا زمانہ ہے، کب کی بات ہے۔ ان کے احوال اگر دیکھنے ہوں تو طبقات صوفیہ میں بھی ہیں، اور چونکہ میں ساتھ ساتھ ان کے محدثانہ مقام کا تذکرہ بھی اختصار سے کر دیتا ہوں۔ حضرت سری سقطی بھی صرف صوفیہ اور اولیاء میں سے ہی نہیں تھے، کل ائمہ تصوف اور ائمہ ولایت کی طرح عظیم ائمہ علم اور ائمہ حدیث میں سے بھی تھے۔ انہوں نے حدیث حضرت فضیل ابن عیاض سے حدیث کا سماع کیا اور روایت کی، حضرت حشیم سے حدیث کی روایت کی، اور یہ سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روات ہیں۔ حضرت ابی بکر بن عیاش سے روایت کی، حضرت علی بن غراب سے روایت کی حدیث، اور حضرت یزید بن ہارون سے روایت کی۔ یہ سیاہ ستہ کے رجال اور روات ہیں جو ان کے شیوخ تھے۔ ان سے پھر حضرت جنید بغدادی نے آگے روایت کیا، ان سے حضرت ابو العباس بن مسروق نے روایت کیا حدیث، ان سے حضرت ابراہیم المخرمی نے روایت کی، جن کو عام طور پہ کتابوں میں مخرمی کا لفظ مخزومی لکھا جاتا ہے، یہ غلطی سے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شیخ، جتنی کتابیں اٹھائیں غلطی سے لکھا ہوتا ہے ابو سعید مبارک المخزومی، یہ غلط ہے۔ جو کتاب اٹھائیں یہ لکھا ہوگا، بس غلط طباعت ہے، غلط پرنٹنگ ہے۔ وہ تھے حضرت شیخ ابو سعد المبارک المخرمی۔ تو انہوں نے اسی طرح بڑے بڑے اکابر ائمہ سے انہوں نے روایت کی، اور بڑے بڑے اکابر ائمہ محدثین اور اولیاء اور صلحاء نے ان سے روایت کی، اور ان کا ذکر خطیب بغدادی نے محدثین کے طبقات میں تاریخ بغداد میں کیا، امام سلمی نے طبقات الصوفیہ نے کیا، امام ابو نعیم نے ان کا ذکر حلیۃ الاولیاء میں کیا، امام قشیری نے الرسالہ قشیریہ میں کیا، علامہ ابن الجوزی محدث جو ابن جوزی نے صفت الصفوہ نے کیا، وفیات الاعیان میں ان کا ذکر ہے، امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں کیا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کیا، امام عسقلانی نے لسان المیزان میں کیا، امام شعرانی نے اپنے طبقات میں کیا، شذرات الذہب میں ان کا ذکر ہے،
یعنی میں نے کل اسماء الرجال کی، طبقات المحدثین کی اور طبقات صوفیہ کی کتابیں بتا دی۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جتنے ائمہ تصوف اور ائمہ ولایت ہو گزرے، ان کو جرح و تعدیل اور اسماء الرجال اور فن حدیث کے کل امام بھی اپنا امام مانتے تھے، اور ان کے ذکر طبقات محدثین میں ملتے ہیں۔ ان کے ذکر جیسے طبقات المحدثین کے اوپر کتابیں ہیں، اس طرح طبقات فقہاء پر کتابیں ہیں، طبقات مفسرین پر ہیں، طبقات صوفیاء پر ہیں۔ تو تصوف اور ولایت کے ائمہ یہ وہ درجہ رکھتے ہیں کہ آپ طبقات میں جس بھی علم کی فرع کو لے لیں، ان کے اندر ان کے نام ملیں گے، مگر ان کے اس مقام و مرتبہ کو بدقسمتی سے جانا نہیں گیا، پہچانا نہیں گیا۔ اور ان کی اپنی حدیث، ان کی حدیث کی متصل اپنی سند ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک، حضرت سری سقطی کی، جیسے امام بخاری کی، امام مسلم کی، امام ترمذی کی، امام ابو داؤد کی، اندازہ کر لیں۔ یعنی یہ روایت کرتے ہیں، اب حدیث میں حضرت سری السقطی روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد بن معن الغفاری سے، جو کتب حدیث میں امام ابو یونس المدنی کے نام سے معروف۔ امام ابو یونس محمد بن معن بن محمد الغفاری، وہ شیخ ہیں ان کے، وہ بھی شیخ ہیں ان کے حدیث میں، یہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں امام خالد بن سعید سے، التمیمی المدنی، خالد بن سعید ابو مریم التمیمی المدنی، اور ان کے احوال امام عسقلانی کی پڑھی ہے تہذیب و تہذیب میں، اور خلاصۃ و تذہیب الکمال میں ہے۔ اور وہ روایت کرتے ہیں ابو زینب سے، امام ابو زینب مولا حازم بن حرملہ الغفاری الحجازی، ان سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حازم بن حرملہ کے آزاد کردہ غلام تھے، ابو زینب آزاد کردہ غلام تھے حضرت حازم بن حرملہ کے الغفاری الحجازی، اور وہ روایت کرتے ہیں پھر حازم بن حرملہ الغفاری سے، اور حازم بن حرملہ بن مسعود الغفاری صحابی ہیں۔ اتنی چھوٹی سی سند ہے ان کی۔ وہ حضرت سری سقطی اور حضرت حازم بن حرملہ الغفاری جو صحابی رسول ہیں، ان کے درمیان صرف 3 واسطے، حضور کے صحابی حضرت حازم بن حرملہ الغفاری اور حضرت سری سقطی کے درمیان کتنے؟ 3 واسطے، اور ان کی حدیث صحابی کا نام شامل کر لیں تو آقا علیہ السلام تک رباعیات میں سے، درمیان میں 3 واسطے ہیں صحابی پر۔ یہ مقام ہے ان کا اسناد حدیث میں۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب دیکھیے کس زمانے کے بزرگ ہیں کہ صحابی تک ان کا واسطہ صرف 3 راویوں سے ہے۔ 3ری صدی، 2ری اور 3ری صدی ہجری کے اکابر اولیاء اللہ میں سے یہ ہو گزرے۔ وہ زمانہ پایا انہوں نے۔ وہ فرماتے من اراد ان یسلم دینہ، جو شخص، اب اس زمانے میں کہہ رہے ہیں، آج نہیں کہا،
اس زمانے میں جب وہ تھے، اور جب وہ تھے تو کون کون لوگ اس زمانے میں تھے؟ اس محلے میں چلے جائیں تو معروف کرخی ملتے تھے، اگلے محلے چلے جائیں تو جنید بغدادی بیٹھے، کسی اور سمت چلے جائیں تو حاتم اصم ہیں۔ آپ اندازہ کریں، دوسرے محلے چلے جائیں تو ابو بکر شبلی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ زمانہ کن لوگوں کا تھا، اور خود جن کی صحبتوں میں یہ رہے اور جن سے آگے روایت کیا آگے، وہ حضرت بشر الحافی جیسے لوگ اور حضرت حارث محاسبی جیسے لوگ، ان سے اکتساب کرنے والے۔ اور وہ حارث محاسبی، حضرت حارث بن اسد المحاسبی، ابو عبداللہ حارث بن اسد المحاسبی، وہ مرید کے گھر رات کو آتے اور مجلس ہوتی تھی، مجلس ہوتی۔ امام احمد بن حنبل نے اس صاحب بیت کو، گھر والے کو کہا کہ میں چھپ کے ان کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہوں اور ساری رات ان کی مجلس کا حال دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے۔ اس نے دوسرے کمرے میں امام احمد بن حنبل کو بٹھا دیا، عشاء کی نماز پڑھ کے پھر یہ بیٹھ گئے حلقے میں، مجلس میں، اور نہ کسی نے کوئی سوال پوچھا نہ کوئی جواب ہوا۔ اہل مجلس بھی چپ بیٹھے رہے اور حضرت حارث محاسبی بھی چپ بیٹھے رہے، ایک خاموشی کی مجلس رہی، اور رکت اور گریہ اور بکا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے چند کلمات کہے، اس کلمات سے اہل مجلس کا حال برا ہو گیا رو رو کر۔ جب مجلس ختم ہوئی تو وہ گھر والا چپ کر کے دوسرے کمرے میں آیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لینے، تو رو رو کے ان کی حالت خراب ہو چکی تھی، اور وہ فرمانے لگے کہ میں نے ایسی حکمت والا کلام زندگی میں نہیں سنا۔ وہ جو امت کے امام تھے تو یہ کیسے امام ہوں گے؟ یہ اولیاء اور صوفیاء، ان کی امامت کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور ادھر یہی ایک ہی زمانہ ہے، تھوڑا ساتھ اگلے ملک چلے جائیں تو شقیق بلخی بیٹھے ہیں، یعنی آپ دیکھیے ادھر ایک دور ہے۔ بلخ ایران کی طرف، یہ افغانستان کا علاقہ اس وقت ایران تھا، ایران کی طرف چلے آئیں تو ابو یزید بستامی بیٹھے۔ میں بتا رہا ہوں کہ زمانہ کون سا ہے اور لوگ کیسے کیسے تھے۔ اب اس زمانے میں فرما رہے عامت الناس، عام لوگوں کا حال دیکھ کر فرماتے ہیں کہ آج جو شخص چاہے کہ اس کا دین سلامت رہے، اس کا دین سلامت رہے، وَيَسْتَرِيحَ قَلْبُهُ، اور اس کے دل کو راحت ملے، اس کے دل کو راحت ملے، وَيَقِلَّ غَمُّهُ، اور اس کے غم کم ہو جائیں، اس کے غم کم ہو جائیں، دل کو راحت نصیب ہو، اور اس کا دین محفوظ ہو جائے، دین کو سلامتی نصیب ہو جائے۔ آج اگر یہ کوئی چاہے کہ دین سلامت رہے، غم اور دکھ کم ہو جائیں اور اس کے دل کو راحت ملے، تو نسخہ کیا بتایا؟ میں نے زور اس لیے دیا اور یہ نام سب اس لیے گنے کہ کن کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں فرماتے ہیں فَلْيَعْتَزِلِ النَّاسِ، لوگوں سے کنارہ کشی کر لے۔ آج حال نہیں رہا لوگوں کی مجلسوں اور صحبتوں میں بیٹھنے کا۔
جتنی زیادہ لوگوں کے ساتھ مجلس و صحبت ہوگی اتنا حال باطن کا خراب ہوگا۔ یہ تو بات ہے اس وقت کی، اور آج کیا حال ہوگا؟ آج تو احساس ہی نہیں رہے۔ اور پھر فرمایا لِأَنَّ هَذَا زَمَانُ عُزْلَةٍ وَوِحْدَةٍ، اس لیے کہ یہ جو زمانہ آ گیا ہے، اس زمانے میں یہ زمانہ عزلت، تنہائی کا اور علیحدگی کا یکسوئی کا زمانہ ہے۔ خلوت میں رہ کر دین سلامت رہ جائے گا۔ تو پھر جب اور سوال رہ گیا کہ مجلس کریں، صحبت کریں، مجلس کریں، وہ بھی تو ضروری ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ وہ کن سے کریں؟ تو کہیں کہ وہ جب مجلس کریں تو اخیار سے کریں، ابرار سے کریں، صالحین سے کریں، ان سے کریں جن کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، اور جن کی زندگی اور اعمال پہ نظر کرو تو آخرت یاد آئے، جن کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، جن کی باتوں کو سنو تو دین کی حکمت معلوم ہو جائے۔ اگر مجلس کرو تو ایسوں سے کرو، اور جس مجلس سے یہ نصیب نہ ہو اس سے گریز کرو۔ مجلس چونکہ اب روانگی آپ کی قریب ہے، پھر کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی، کون زندہ رہے گا، کون صحبت پائے گا، کیا معلوم ہے۔ اور ہم تو ویسے ہی، میں تو اپنے آپ اب کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، کبھی روتا ہوں، میں تو اپنے قافلے سے بچھڑے ہوئے لوگوں میں سے ہوں۔ بس میں اس کی شرح نہیں کرتا، مگر اپنے قافلے سے اور اپنے قافلے والوں سے بچھڑا ہوا ہوں۔ قافلہ چلا گیا، کہاں کا کہاں چلا گیا، ہم بچھڑ کے بس رہ گئے۔ ہائے 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 ہائے، جب وہ زمانہ خلوت اختیار کرنے کا تھا تو یہ زمانہ کیا ہوگا؟ پھر آپ نے روایت فرمایا، کسی نے پوچھا ابدالوں کی کیا علامت ہوتی؟ ابدالوں کا اخلاق، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ابدال، ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، ان کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں ابدالوں کے؟ فرمایا ابدالوں کے اخلاق میں 4 چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ کیا؟ 4 چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک، ان کے ہر عمل میں ورع اور تقوی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ہے ورع؟ آپ یوں سمجھیں، اگر جسم جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، اگر جسم ان ممنوع چیزوں سے بچ گیا، محفوظ رہا، تو یہ تقویٰ ہے۔ جسم سے مراد آنکھیں ہیں، آنکھوں نے وہ کچھ نہ دیکھا جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، جس کا دیکھنا گناہ ہے، اگر آنکھوں نے وہ نہ دیکھا تو یہ تقویٰ ہے۔ زبان نے وہ کچھ نہ کہا جس کا کہنا گناہ ہے، یعنی جھوٹ نہ کہا، غیبت نہ کہی، چغلی نہ کہی، شکوہ نہ کیا، شکایت نہ کہی، برائی نہ کہی، ہر وہ بات جس کا کہنا گناہ ہے، اگر زبان اس سے بچ گئی، محفوظ رہی، تو یہ تقویٰ ہے زبان کا۔ منہ حرام سے
اور پیٹ حرام سے